السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو قصص النبیین جلد نمبر 3 کا سبق نمبر 16 پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے الطلب۔ الطلب کا معنی ہے درخواست، اپیل، گزارش۔ ووصلت الجاریتان الی البیت قبل المیعاد۔ ہم نے یہ واقعہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اس کے بعد پانی پلا کر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وہاں سے تھوڑی دور، اور پھر اس کے بعد جب وہ لڑکیاں گھر آئی تو کیا واقعہ پیش آیا ان کے والد کے ساتھ، اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ وصل یصل پہنچنا، علاقے صلے کے ساتھ، اور جاریتن لڑکی کو کہتے ہیں، نوجوان لڑکی کو۔ ووصلت الجاریتان الی البیت قبل المیعاد، میعاد وقت متعینہ، وقت مقررہ، اور دونوں لڑکیاں گھر پہنچ گئیں وقت مقررہ سے پہلے۔ فتعجب ابوہما وسألہما عن السبب۔ تعجب یا تعجب تعجب کرنا، سأل عن کے صلے کے ساتھ آتا ہے، سوال کرنا کسی چیز کے بارے میں۔ تو ان کے والد نے تعجب کا اظہار کیا، تعجب کیا اور ان سے وجہ پوچھی۔ وقال لهما، اور ان سے کہا، ما اعجلکما یا بنتی، اعجل یعجل اعجالا، جلدی لانا، جلدی کرانا ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ تو یہاں پر لفظی ترجمہ ہوگا، ما اعجلکما یا بنتی، اے میری بیٹیوں، تم دونوں کو کس چیز نے جلدی لے کر آیا، یعنی تم کیوں جلدی آ گئی میری بیٹیوں، ہم ترجمہ کریں گے۔ اور ان دونوں سے کہا، اے میری بیٹیوں، تم کیوں جلدی آ گئی۔ وکیف وصلتم اليوم قبل المیعاد، اور کیسے تم دونوں آج وقت متعینہ سے پہلے پہنچ گئی۔ قالت سیدتان، سیدتن نوجوان لڑکی کو بھی کہتے ہیں، اور عمر دراز اور اسی طرح سے تعلیم یافتہ عورتوں کو بھی کہتے ہیں، بڑی عورتوں کو بھی کہتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے کہا، قد قدر اللہ لنا رجلا کریما سقا لنا۔ قدر یقدر تقدیرا، متعین کرنا، مقرر کرنا، یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے بھیجنا۔ دونوں لڑکیوں نے کہا، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک عزت دار شخص کو متعین کر دیا تھا، بھیج دیا تھا، جس نے ہمارے لیے پانی پلا دیا، یعنی ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تعجب الشیخ وعرف انه رجل غریب لان احدا لم يرحمهن یوما۔ باپ کو، شیخ ان سے ترجمہ کریں گے ہم باپ نے تعجب کا اظہار کیا، باپ نے، شیخ نے، بوڑھے آدمی نے تعجب کیا۔ اب یہاں بوڑھے شخص سے مراد، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام، بعض کہتے ہیں کہ وہ کوئی دوسرے بوڑھے شخص تھے۔ شیخ نے، بوڑھے آدمی نے تعجب کیا اور جان لیا کہ وہ ایک پردیسی آدمی ہے، اجنبی، رجل غریب، غریب یعنی پردیسی، اجنبی، کوئی مسافر آدمی ہے۔ لأن أحد لم يرحمهن یوما، کیونکہ کسی نے کوئی دن ان پر رحم نہیں کیا۔ رحیم یرحم، شفقت کرنا، رحم کرنا، یعنی لڑکیوں پر کسی نے بھی رحم نہیں کیا، روزانہ لیٹی آتی تھی، لیٹ پانی پلاتی تھی۔ قال الشیخ، بوڑھے آدمی نے کہا، یعنی والد نے کہا ان کے، وَأَيْنَ تَرَكْتُمَ الرَّجُلَ، اور تم نے آدمی کو کہاں چھوڑایا۔ قالتا، دونوں نے کہا، ترکناہ فی مکان، ترک یترک چھوڑنا، ہم نے اس کو اس کی جگہ چھوڑا ہے، اس کی جگہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی جہاں تھا ہم نے وہاں اس کو چھوڑ دیا۔
رجل غریب لیس له مأوى، مأوى ٹھکانے کو کہتے ہیں، اوایبی سے بنا ہوا ہے، میم مصدری بھی ہو سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایک غریب آدمی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کلمہ تعجب ہے۔ قال الشیخ، بوڑھے آدمی نے کہا، ما احسنتما یا بنتی، احسن یحسن اچھا کرنا، یہاں پر ما لگا ہوا ما نافیہ فعل ماضی پر استعمال ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، میری بیٹیوں تم نے اچھا نہیں کیا۔ رجل غریب قد احسن الینا ولیس له مأوى فی البلد، ایک اجنبی آدمی، احسن الی صلے کے ساتھ آتا ہے، اس کا معنی مع کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک غریب آدمی نے، ایک اجنبی آدمی نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، احسان کیا، اور حالانکہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے شہر میں، واو حالیہ ہے یہاں پر۔ الی من یأوی فی اللیل، الی من یأوی کس کی طرف، یعنی کس کے یہاں، الی مع کے معنی میں آتے ہیں اور عندہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ رات میں کس کے پاس وہ رات گزارے، کس کے پاس وہ ٹھہرے، وَأَيْنَ يَبِيتُ، اور کہاں رات گزارے، بات یبیتو، إِنَّ لَهُ عَلَيْنَا حَقُّ الضِّیَافَةِ، یقیناً اس کے لیے، اس آدمی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم پر مہمانی کا حق ہے، یعنی ہم پر مہمانی کا حق بنتا ہے۔ ضیافہ اضافہ یضیفو ضیافتاً، مصدر اضافہ کا مہمان، مہمانی کرنا۔ وَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا حَقُّ الْإِحْسَانِ، وَإِنَّ عَلَيْنَا الْإِحْسَانِ، اِنَّا کا یہاں پر اسم آیا ہے، کیونکہ اِنَّا کے بعد جب حرف جر استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو اِنَّا کا اسم ہوتا ہے وہ مؤخر ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس کے لیے ہم پر احسان کا حق بنتا ہے، حق ہے۔ لِتَذْهَبَ إِحْدَاكُمَا وَتَأْخُذَهُ مَعَهَا، لِتَذْهَبْ ذَهِبَ يَذْهَبُ سے، یہ لام امر یہاں پر لگا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے کا، تو لِتَذْهَبْ تو إِحْدَاكُمَا تم میں سے کسی ایک کو جانا چاہیے، وَتَأْخُذَهُ مَعَهَا اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، قرآن کی آیت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان میں سے ایک آئی، تمشی چلتے ہوئے، یعنی پیدل آئی چلتے ہوئے، علی استحیاء، علی یعنی یہاں پر سے کا ترجمہ کریں گے ہم، علی استحیاء شرم کرتے ہوئے، کیونکہ لڑکیاں عام طور پر شرماتے رہتی ہیں، اور ان میں سے ایک کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے چلتے ہوئے آئی، استحیا یستحی استحیاء شرمانا۔ قالت ان ابی، اس نے کہا یقیناً میرے ابو جان، یدعوک آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیہ کا تاکہ لام تعلیل ہے، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں، اجر ما سقیت لنا اس کا جو آپ نے، تاکہ وہ بدلہ دے آپ کو اس چیز کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کا۔ وعرف موسیٰ ان اللہ قد اجاب دعاءہ وبوأ له فما ابا، اجاب یجیب دعا کو سننا، دعا قبول کرنا، بوأ یبوئ تبویباً کا معنی آتا ہے ٹھکانہ دینا، ابا یا ابی انکار کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر دیا ہے، سن لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ٹھکانہ بنا دیا ہے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ وخرج موسیٰ امامہا لئلا یقع نظرہ علیہا، وقع یقع پڑھنا، اور موسیٰ علیہ السلام نکلے امامہ اس کے سامنے چل رہے تھے، کیوں، لئلا یقع
تاکہ ان کی نگاہ اس پر نہ پڑے، لڑکی کے اوپر نگاہ نہ پڑے، وہ آگے چل رہے تھے۔ وَمَشَى مُوسَىٰ مَشْيَ الْكِرَامِ، اور موسیٰ علیہ السلام ایک عزت دار شخص و عزت دار لوگوں کی طرح چل رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام عزت دار شخص کی طرح چل رہے تھے۔ وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الشَّيْخِ سَأَلَهُ عَنْ اسْمِهِ وَوَطَنِهِ وَخَبَرِهِ، اور جب بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے یعنی بوڑھے آدمی نے شعیب علیہ السلام نے ان کا نام پوچھا اور ان کا وطن پوچھا اور ان کی خبر لی اور ان کا حال پوچھا، ان کے وطن اور ان کے حال کے بارے میں پوچھا۔ وَأَخْبَرَ مُوسَىٰ خَبَرَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ، اخبر یخبر خبر دینا، قص علی واقعہ بیان کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا، اپنا واقعہ بیان کیا اور اپنا قصہ ان کے سامنے بتلایا۔ قص یقص قصۃً، قصہ بیان کرنا، قص یقص قصاً مصدر میں فرق ہے کاٹنا، قصاً کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو اس کا معنی ہوگا کاٹنے کا، قص یقص قصاً قصاً اور قص یقص قصۃً الگ الگ ہے، مصدر میں فرق ہے۔ سمع الشیخ کل ذلک بصبر وہدوء، ہدوء معنی سکون، اطمینان، صبر بوڑھے آدمی نے ان تمام چیزوں کو یعنی ان تمام باتوں کو سنا صبر اور سکون اطمینان کے ساتھ۔ ولما انتہا موسیٰ من قصته، انتہا من فارغ ہونا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قصے سے اپنے واقعے سے فارغ ہو گئے، قرآن کی آیت ہے، تو بوڑھے آدمی نے کہا، قرآن کی آیت ہے، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، قوم کا ترجمہ یہاں پر لوگ ترجمہ کریں گے، اور قوم کا معنی قوم بھی مطلق استعمال ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، لا تخف یہ امر نہی ہے، نجا ینجو کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، نجوت آپ بچ گئے، آپ نجات پا گئے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، آپ ڈرو مت، آپ ظلم کرنے والوں سے نجات پا گئے ہو، بچ گئے ہو، یعنی آپ امن میں ہو۔ یہ ہمارا سبق آج کا پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔